خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیصل حمید اور پروگرام ہے ربیع الاول کا اسپیشل ٹرانسمیشن پروگرام خوشبوئے حسان۔ جیسا کہ ہم نے کل اپنے 11 ربیع الاول کو جو ہے وہ اپنا پہلا پروگرام جو ہم نے پیش کیا تھا، جس میں سے ہمارے جو تھے وہ نوجوان نوعمر نعت خواں تھے، جس میں سے ہم نے 5 نعت خواں جو تھے وہ ہمارے معزز ججز نے جو ہے ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، اور آج وہ جو ہے ہماری اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ حصہ بنیں گے۔ تو ہم جو ہے اس پروگرام کو جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے بہت ہی اچھے اور بڑے زبردست عالم ہیں، ان کا نام ہے مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے مہمان خصوصی، مہمان شخصیت جن کو آپ نے کل بھی اپنے دیکھا، فیروز علی کاملی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، دوسرے ہمارے جو ہیں وہ 2 ججز جو ہیں، جو مین جو اپنے ہمارے اس پروگرام کو جو ہے سمجھیں کہ ایک بیس ہے ہماری، تو ہمارے کل کے جو ہمارے جج صاحب تھے وہ ہیں اپنے کامران شیخ سہر وردی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک نئے جج ہیں ہمارے اور میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور میں یہ کہوں کہ اگر آج میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور اس کی وجہ شاید وہ ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، محمد عمران عوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عمران بھائی؟ خیریت سے؟ جی فیصل بھائی، اللہ پاک کا بہت احسان، بہت کرم، اور آپ سب دوستوں کو، دیکھنے والوں کو میری طرف سے ماہ ربیع النور شریف کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ بالکل، پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ 12 ربیع الاول کی جو ہے مبارکباد ہو، سرکار کی آمد مرحبا۔ میں مفتی صاحب سے جو ہے وہ شروعات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دن ہے 12 ربیع الاول، ایسی شخصیت جن کی وجہ سے یہ کائنات کو تخلیق کیا گیا اور قیامت تک تو جو ہے وہ آپ اپنے ان کی شفاعت بھی ہمیں ملے گی، اور انہوں نے ہمیں دنیا میں جو ہے وہ سمجھے کہ مراد بھی جو ہے ہمیں اپنے پیش کر دی، اور وہ امت کی بات کرتے تھے۔ تو کیا کہیں گے آپ سیرت النبی کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ جناب فیصل حمید صاحب، آپ نے بڑے زبردست پروگرام میں مدعو کیا، اور یہ پروگرام اس ذات بابرکت کی طرف منسوب ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، بے شک، اور جن کے بارے میں صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر، عربی زبان کی تفسیر ہے، ضخیم کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ بیان فرمایا کہ اے آدم، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ہاں بالکل، بے شک۔ اور پھر جملے کی انتہا یہ ہے، فرمایا کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ، تو سبحان گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب اس ذات نے مخلوق کو کچھ دینا تھا، تو اس نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور پھر اس کو جو امت پسند تھی، جو نبی کے گھر والے پسند تھے، جو صحابہ پسند تھے، جو قرآن پسند تھا، جب اس کا نزول کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کا اظہار کرنا چاہتا تھا، تو وہ اظہار ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ اب ہر کوئی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بے شک، تو اس نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کر گویا کہ اس نے ساری رحمتیں امت
محمدیہ کو عطا فرما دی۔ اللہ دینا چاہتا ہے بے شک لیکن براہ راست اس سے کوئی نہیں لے سکتا۔ تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اے محبوب آپ اپنے ہاتھ کو اتنا مت کھولیے کہ آپ کے پاس کچھ نہ بچے۔ جو اللہ دیتا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام تقسیم فرما دیتے تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے اندر یوں آتا ہے اللہ معطی و انا قاسم، میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ میرے امام نے کہا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، سبحان اللہ اور قربان جاؤں دوسرے مقام میں میرے امام نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جہاں تک آپ نے سیرت کی بات کی تو آج میں سیرت کے ایک بڑے اہم پہلو سے لوگوں کو روشناس کرواؤں گا۔ قرآن کریم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا بیٹا بنے تو حضور کی سیرت کو پڑھے، بے شک اچھا باپ بنے تو حضور کی سیرت کو پڑھے، اچھا شوہر بنے تو وہ حضور کی سیرت کو پڑھے۔ بے شک اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں ایک آپ کا پڑوسی آیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور کھانا تناول کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عائشہ کو لے کر آؤں گا، کیا اس کی بھی دعوت ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، ام المومنین نہیں آ سکتی، صرف آپ کی دعوت ہے۔ دوسری بار اس نے دعوت دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا کیا میں عائشہ کو بھی لا سکتا ہوں؟ تو اس نے گزارش کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ان کی دعوت نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے دعوت کی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں عائشہ کو لا سکتا ہوں؟ تو اس صاحب نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ بھی تشریف لائیے اور ام المومنین بھی تشریف لائیں، سبحان اللہ ہمارے گھر دعوت ہے۔ محدثین کرام اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام حجرہ عائشہ میں ایک خود تھے اور ایک آپ کی زوجہ تھی۔ آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ پڑوس میں دعوت پہ چلے جائیں اور ام المومنین گھر رہیں۔ ہائے ہائے فیصل حمید صاحب میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آج ان جوانوں سے مخاطب ہوں جو رات کا اکثر حصہ ہوٹلوں پر گزار دیتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، بے مگر وہ خواتین جو ان کے عقد نکاح میں وہ محض ان کی راہیں تکتی رہتی ہیں اور گلی سڑی سبزیاں کھا کر وہ گزارا کرتی ہیں، تو محدثین کرام نے فرمایا کہ حضور ایسے رحمت للعالمین ہے کہ آپ یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ام المومنین گھر میں رہیں اور میں دعوت پہ چلا جاؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحابی بار بار آپ کا کہتے رہے، ام المومنین کا کیوں نہیں کہا؟ فرمایا کہ پہلے دن بھی ان کے پاس ایک بندے کے کھانے کا بندوبست تھا تو انہوں نے حضور کی دعوت کی، دوسرے دن بھی جب ام المومنین کا بھی بندوبست ہو گیا تو انہوں نے پھر ام المومنین کو جو ہے وہ دعوت دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور طاہرہ کا بہترین پہلو یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، جہاں ہماری بچیاں ہماری بہنیں رل رہی ہیں، وہاں سیرت طیبہ ہمیں یہ حکم کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام جیسے آپ نے امت کا ذکر کیا، روح مبارک نکل رہی تھی تو اس وقت دو چیزوں کی آپ نے سختی کے ساتھ وصیت فرمائی۔ نمبر ایک فرمایا جو تمہارے عقد نکاح میں ہیں، اور نمبر دو حقوق اللہ کے اندر نماز کا جو ہے وہ آپ نے ذکر فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں مقام دجنان سے گزر رہے تھے تو رونے لگ گئے۔ تو آپ کے آس پاس جو آپ کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے ایک وہ زمانہ ہے کہ جو حضور سے میں ملا نہیں تھا، یعنی حضور کی سیرت میں نہیں آیا تھا، آپ کی صحبت میں نہیں آیا تھا۔ اس میدان میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا باپ خطاب مجھے ڈنڈے مارتا تھا، نہ کھانے کو کچھ دیتا تھا نہ پینے کو کچھ دیتا تھا، اور ایک وقت یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، حضور کی صحبت اختیار کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر میں نے عمل کیا، میں حضور کا ہو گیا، آج کل کائنات جو ہے وہ میری ہو گئی تھی۔ اور کیسی ہو گئی کل کائنات کہ امام رازی نے لکھا ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرزمین مدینہ پر زلزلہ آیا تو آپ نے کوڑا اٹھا کے زمین کو مارا اور یہ بات کہی کہ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ امام رازی کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے
کہ مدینہ کی زمین میں دوبارہ کبھی زلزلہ نہیں آئے۔ کلام طویل ہو جائے گا، آخری بات اس کے بعد آپ جو چاہیں آگے پروگرام کو بڑھائیں، کہ نبی کریم علیہ السلام حج کے ایام میں تشریف لے گئے۔ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، وہاں ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے ایک پیالہ چوری کر لیا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن یہ حاکم میں وقت کاٹتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اس فاطمہ نامی خاتون کے ہاتھوں کے کاٹنے کا حکم فرما دیا ہے، تو صحابہ دوڑے چلے آئے، اور اسامہ بن زید یہ آپ کے محبوب تھے، ہمارے محبوب حضور ہیں، اور حضور اسامہ بن زید سے محبت کرتے تھے۔ یہ بھی پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے کہ کیوں محبت کرتے تھے، کبھی غلاموں میں سے بھی کسی نے اپنا محبوب بنایا ہے، تو فرمایا کہ ان کو کہا کہ جائیں آپ سفارش کریں، حضور آپ کی بات کو رد نہیں کرتے۔ یعنی جہاں صدیق اکبر، مولا کائنات، عثمان ابن عفان، لاکھوں صحابہ کرام، وہاں اسامہ بن زید سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، آپ جا کے سفارش کریں۔ اسامہ بن زید سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا، یہ فاطمہ قریش کی ہے، تو آج اس کے ہاتھ کٹ گئے تو لوگ تو کہیں گے کہ قریش والے چوری کرتے ہیں، تو قریش کی ناک کٹ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ممبر بچھا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور پہلی بات جو اللہ کی حمد کے بعد آپ نے فرمائی کہ کیا حال ہے اس قوم کا جو اللہ کی حدود میں ہم سے سفارش کرتی ہے۔ معنی یہ کہ سیرت کا ایک بہترین پہلو یہ ہے کہ جب قاضی جسٹس اپنی کرسی پر بیٹھ جائے، پھر وہ اس کا اپنا ہے یا پھر وہ پرایا ہے، پھر وہ قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تو کہہ رہے ہو کہ اس کو بچا لوں، قریش کی ناک بچ جائے گی۔ سیرت کا حسین باب ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے، اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد اگر ہوتی تو محمد رسول اللہ کا قانون یہی ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کی اتنی بہترین جو ہے باتوں کو میں جو ہے وہ روکنا نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے، ایک بریک لینا پڑے گا۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو خدا بریک سے واپس آتے ہیں، اور ہم جو ہیں ہمارا جو فارمیٹ ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے مزید انتظار نہیں کرائیں گے۔ تو فیروز بھائی اور ہمارے معزز جج صاحبان، اجازت ہے تو ہم ان کو بلاتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ بلانا چاہوں گا سید سفیان کو کہ وہ جو ہے آئیں اور اپنے نعت پیش کریں۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کامران بھائی ماشاءاللہ، گلے میں تھوڑی سی خشکی ان کی آ رہی ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔
تو بڑی تھوڑا سا پانی پہلے پی لیتے، پڑھنے سے پہلے تیاری کر لیتے، تو جو خراش آ رہی ہے وہ خشکی کی وجہ سے آ رہی ہے، وہ نہیں آتی۔ ایکسائٹمنٹ بھی ہے شاید۔ ہاں، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنا اوپر جا کے پڑھتے ہیں کہ سانس جو ہے ہمارا وہ بریک کر جاتا ہے بیچ میں، تو وہ جو تسلسل ہوتا ہے، طرز ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اچھا پڑھا، اللہ پاک مزید برکتیں دے، آئندہ اور محنت کریں انشاءاللہ۔ عمران بھائی، فیصل بھائی، کلام کا انتخاب بہت اچھا تھا، اور انہوں نے جب استائی شروع کی تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے، اور میں کامران بھائی سے مطلب دیکھ رہا تھا ان کی طرف، انہیں بھی ماشاءاللہ بہت پسند آئی ہے۔ مگر یہ جب گئے نا انترے میں اور جب انہوں نے مقطع پڑھا تو وہاں ان کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہی۔ تو جو کامران بھائی نے کہا تو میں بھی اسی بات کو جو ہے انڈورس کرتا ہوں، اور یہ تھوڑا سا اس دفعہ پانی کی کمی تھی کامران بھائی۔ پانی کے علاوہ بھی وہ جو ان کی لے جو تھی، بالکل، طرز جو تھی، اس میں بریک آ گیا، وہ اگر ٹوٹ اس کو گئی تھی۔ پورا نبھا نہیں سکے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو سیکھنی ہے، اور سیکھ کے جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھنا ہے۔ تو میں اپنے دوسرے جو ہے وہ نعت خواں کو جو ہے وہ بلانا چاہوں گا۔ عبد المنان، 15 سال کے ہیں یہ، اور یہ کلاس 9 میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور ہے تو بہت چھوٹے سے نازک سے، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ آواز ان کی بڑی جو ہے وہ زبردست ہے۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ابتدا کیجیے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کامران بھائی، تو پڑھتے ہوئے ناک میں بیٹا آواز نہیں جانی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مقابلے میں پڑھنے کا جو ادائیگی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے، اور محفل میں پڑھنے کی الگ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے انداز اپنایا ہے وہ محفل کا ہے، وہ محفل مقابلے کا نہیں ہے۔ اچھا یہ کیسے فرق ہوگا؟ جیسے انہوں نے پڑھا، جیسے مثال کے طور پہ وہ شعر ہے، اس پہ ہم اس طرح پڑھیں: اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا، واہ واہ، اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا، آب کوثر کا پیالہ ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ بہت شارٹ ٹائم ہے، جتنی جلدی آپ نے کلک کر کے باہر نکل جانا ہے، بس کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے آپ نے۔ پہلا نمبر بھی آپ کو دیں میرے خیال سے کم ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ عمران بھائی، جی بالکل، کلام میں پھر وہی سے یہی کہوں گا کہ کلام بہت اچھا انتخاب کیا، مگر پراپر طریقے سے جو ہے نا ادائیگی نہیں کر پائے۔ ادائیگی نہیں کر اور دوسرا یہ ہے کہ ایک نعت پڑھنے کے آداب کو بھی تھوڑا سا فالو کرنا چاہیے، بالکل سیدھے یوں کھڑے ہو کے یہ ٹھیک ہے آگے دائیں سے، مگر یہ ہے کہ ایک پراپر طریقے سے ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ اوپر کریں، تھوڑا ایکسپریشن کے بھی نمبر ہوتے ہیں، ہاں تھوڑا ادائیگی ہونی چاہیے حوالے سے تھوڑا سا ماشاءاللہ۔ باقی کلام تو آپ کو پتہ ہے، اور پڑھنا کانفیڈنس نعت اصل میں تو ہونا چاہیے، تھوڑا گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اس کے اوپر ہوگا بالکل، وہ بالکل، چیز۔ اصل میں کمپٹیشن کا وہ والی بات ہے کہ کمپٹیشن جو ہے وہ ایک الگ ہو جاتا ہے، اور ایک وہ عام پڑھنا جو ہے وہ جاتا ہے۔ ہم اپنے تیسرے جو ہے وہ نعت خواں کی طرف چلتے ہیں۔ حسین رضا، یہ 13 سال کے ہیں اور 7ویں کلاس میں پڑھتے ہیں، اور بڑی زبردست انہوں نے جو ہے وہ کل نعت پڑھی تھی اور بڑی داد ان کو ملی تھی۔
تو دیکھتے ہیں دفعہ یہ داد حاصل کرتے ہیں یا کیا ان کو جو ہے وہ ججز کی طرف سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں. بیٹے یہ کلام آپ نے پڑھ لیا پہلے اور پھر دوبارہ وہی غلطی کی ہے. سکون پایا ہے بے کسی نے. نے میں نے نہیں پڑھا. مین. اچھا آپ نے نہیں پڑھا؟ یہ پہلے کون سا کلام پڑھا تھا آپ نے؟ ہر روز شب تنہائی، ہر روز شب تنہائی میں. اچھا چلو چلیں کوئی اور کلام ہے آپ کو یاد؟ کوئی اور کلام اگر پیش کوئی کر اور سکیں. کلام پڑھے. میں نے اپنی بخشش کی راہ یہ نکالی ہے، میں نے اپنی بخشش کی راہ یہ نکالی ہے، مصطفیٰ کی رحمت سے سبحان اللہ. میں نے لو لگائی ہے. کیا بات. ان کا ذکر کر کر کے ان کا نام لے لے کر، ان کا ذکر کر کر کے ان کا نام لے لے کر سو گئی تھی جو قسمت میں نے وہ جگا لی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کامران بھائی ماشاء اللہ. بچہ تھوڑا نروس ہو گیا پڑھنے میں. آپ نے ویسے نروس کر build up دیا ہو ایک گیا. دم. نہیں میں نے نہیں کیا، میں تو ساری چیزیں بتا رہا ہوں ساتھ کے ساتھ. آپ نے مجھے بھی دیکھا ریلیکس ہو کے پڑھ رہا ہوں. بالکل کہنے کا مقصد یہ ہے بیٹا جب آئے نا کمپٹیشن میں تو ہار جیت تو مقدر ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، آگے بڑھنے کی جستجو رکھنی ہے اور تقو دو میں لگے رہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے سوچ کے یہی آنا کہ ونر میں ہی ہوں انشاءاللہ، تو پھر انشاءاللہ کامیابی کا. وہ والا بھاگنا جس میں سانس نہ پھولے. جی ہاں. عمران بھائی جی کلام انہوں نے دوسرا جو پڑھا تو کلام تو مجھے پسند آیا ان کا، مگر وہی تسلسل کو جو ہے نا برقرار رکھ نہیں سکے اور تھوڑی سی گھبراہٹ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، نیچے کانفیڈنس کی کمی تھی، منہ نیچے کر کے پڑھ رہے تھے. تھوڑا مطلب ایک ہوتا ہے نا کلام آپ پڑھ رہے ہیں تھوڑا پبلک کو انٹریکشن دینے کے لیے تھوڑا بتائیں میں یہ پڑھ رہا ہوں دیکھنا بالکل کہ میں کیا پیش کر رہا ہوں، کہ میں نبی کی نعت کیا سنا رہا ہوں لوگوں کو. کنیکشن بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو یہ بیٹا چیزیں ضروری ہیں، تو اس پہ ذرا آپ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی کہیں پہ بھی جائیں نا تو اس چیز کا خیال رکھیں. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ عید دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عید الفطر اور ایک ہوتی ہے عید الاضحیٰ. بالکل. اور عاشق رسول یہ بات یہ چیز کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی اگر نہیں تو یہ دونوں عیدیں نہیں. بالکل. چلتے ہیں بریک کی طرف. کیا بات ہے. مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو خدا بریک سے واپس آئے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھتے ہیں، اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ ہمارے بہت ہی اچھے زبردست مہمان شخصیت ہیں فیروز علی کاملی بھائی. ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اور آج کل جو ہے وہ کچھ فتنے بہت زیادہ اپنے جو ہے نا اٹھ گئے ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں، بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ آج کل کے زمانے میں ایسے لوگوں نے بنا دیا ہے کہ ناموس رسالت کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. فیروز بھائی کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟
جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا. پہلے تو یہ چیزیں دکھتی نہیں تھی لیکن اب تو یہ سوشل میڈیا پورا بھرا پڑا ہوا ہے. دیکھیے یہودی نصارہ آپ کو توڑنے کی کوشش میں لگا ہے. مطلب 24 آورس انہوں نے یہی کیا ہے کہ مسلمانوں کا یونٹی توڑی جائے. اب کس طریقے سے توڑی جائے مسلمانوں کی یونٹی؟ فنڈز کے ذریعے توڑی جا رہی ہے. پھر جتنے آپ نے بتایا کہ فتنے اور فرقے بے تاشا بڑھ گئے، بے تاشا ان لوگوں اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور تو بات ساری یہی، ختم نبوت تو ہمارے سر کا تاج ہے. بے شک، صحیح ہے. بے شک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ رب العزت نے محبوب کہہ کے پکارا. بے شک. صحیح ہے. اور یہ وہ نبی ہے جنہوں نے ساری زندگی مطلب جب تک وہ دنیا میں رہے تو انہوں نے اس امت کے لیے فاقے کیے، اس امت کے لیے دعائیں کی. ہمیں تو گاڈ گفٹڈ ہے نا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہم امتی محمدی میں سے. ایسے ہی اس پہ جتنا فخر کرے اتنا ہمیں کم ہے. کم. ہم سینہ چوڑا کر کے بول سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. ہمیں جنت کی بشارت اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی دے دی نا، ایسے ہی. کہ بتا دیا کہ محمدی جو امت محمدی ہے وہ جنت کا حقدار ہے اپنے گناہوں کے بعد، مطلب جو بھی سزائے ہے معاملات کے بعد. تو بعد نسبت یار یہ چیزیں ایز اے مسلم ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی. اگر یہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ یا XYZ کہیں بھی ملکوں میں ہو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے ملکوں میں ہمیں ڈیفنس کرنا پڑ رہا ہے. باقاعدہ قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے جس پہ پروٹیکٹس ہو رہا ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ. بات صحیح ہے، لیکن ایز اے مسلمان یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا. نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو ان چیزوں پہ بالکل مطلب کوئی اول سے آخر بات ہی نہیں ہونی چاہیے نا. مفتی صاحب لا الہ پڑھا تو مسلمان ہو گئے، محمد رسول اللہ کے ساتھ لگایا تو ایمان کمپلیٹ ہو گیا. بے شک. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. قرآن کریم برملا طور پر یہ اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین. بے شک. ریاست مدینہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے لیڈر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا حضور کے زمانے میں، اور حضور اس کے خلاف لشکر تیار کر رہے تھے، تو آپ نے لشکر تیار کیا جس میں سے ہزاروں کی تعداد میں قراء صحابہ اور حفاظ کرام صحابہ جو ہیں اس میں شریک ہوئے. لشکر جب بھیجا تو بعض صحابہ کی طرف سے یہ رائے آئی کہ حضور کا بھی تازہ ماضی قریب میں انتقال وصال مبارک ہوا ہے، تو تھوڑا حالات کو دیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات بعد میں ہیں، بعد میں نبی کا معاملہ پہلے ہے. پہلے نبیوں کا بحیثیت نبی معاملہ ہوتا تھا، لیکن میرے نبی کا بحیثیت خاتم الانبیاء معاملہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر جیسے آپ نے فیروز صاحب سے بھی کہا، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح نے کس بات پہ حاصل کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر، زمین پر 2 ملک ہیں جو مذہب کے نام پہ حاصل کیے گئے. ایک اسرائیل جو باطل مذہب کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور ایک وطن عزیز ملک پاکستان مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا. اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے جس کو ہم منتخب کرتے ہیں، جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ کرتی نہیں ہے، اور جو کام چھیڑنے نہیں چاہیے ان کو چھیڑ دیتی ہے. قطع کلامی مفتی صاحب، بات آپ جو ہے نا وہ اصل میں میرا تو بہت ہی زیادہ سبجیکٹ میرا کور ہے، میرا یہ چیز ہے کہ جو حکومت کام کر رہی ہے اور جو عوام کا حال کیا ہوا ہے، جی تو بات یہ کہ میں چھڑ جاؤں گا تو پھر وہ رخ کہیں اور چلے جائے گا. اور یہاں میں اپنا جملہ مکمل کر لوں بالکل کہ جو ملک ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے اور اس کا قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ اس کے اندر کسی بھی مذہبی جماعت کو یہ احتجاج کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے نکلے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اسلامی ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنے دائرہ اور حدود و قیود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی قیادت میں
یہ خیانت ہوگی اگر ہم ان کا نام نہ لیں. انہوں نے جس چیز کو طے کر دیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میں سائن کر رہا ہوں اس قانون پر، اصل میں اپنی موت پر سائن کر رہا ہوں. بالکل ایسا. بات اپنے نکلے گی تو بہت کہیں دور تلک چلی جائے گی. میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے ارد العزیز نعت خواں اپنے عمران اوان بھائی سے کہ آپ یہاں پہ اتنی مصروفیت میں سے جو آئے ہیں تو کچھ نعت کا جو ہے وہ تحفہ بالکل ہونا چاہیے. دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے، جان پہ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان پہ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، جان کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. سبحان
सुभान अल्लाह माशाल्लाह इमरान भाई। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने प्रोग्राम किया था ना अपने रमज़ान में, जी जी जी, तो मुझे बिल्कुल वही वाली उसमें नात में से एक रात आप किया उस वक्त भी ये कलाम आपने फरमाइश की थी, हाँ, मैंने हाँ, पेश किया था। बिल्कुल। तो आज भी आपके कहे बगैर मैंने ये कलाम आप क्या बहुत बात शौक है, से क्या सुनते बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब हम बहुत जल्दी से जो है वो बढ़ते हैं, हमारे जो है वो अपने दो बाकी हैं नात खां, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक नहीं लेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। चलते ब्रेक पे। मुझे इश्क है तो खुदा मुझे इश्क है तो खुदा ब्रेक से वापस आते हैं और बच्चों को जो है वो बुलाते हैं, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है और उनकी छुट्टी तो होती है, लेकिन वो बेचारे काफ़ी देर से आए बैठे हुए हैं और मेरे दोनों बच्चे जो हैं ये रह गए हैं। तो मैं बहुत जल्द बुलाना चाहता हूँ वाइज अहमद। 14 साल के हैं ये और ये 9 क्लास में पढ़ते हैं और हमारे फाइनल तक जो है ये पहुँचे। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाएगा सरकार की खातिर, कौनैन बनाएगा सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामरान भाई माशाल्लाह। कल जैसे से कुछ पहले, कुछ हाँ, ज़्यादा कल अपने जो बेहतरी इन्होंने लगी है। हाँ, कल जो परफॉर्मेंस दी थी वो बहुत अच्छी थी इसके मुकाबले में। अच्छा हाँ जी। आज कुछ कमी है बहुत सारी चीज़ों मुझे तो में। आज ज़्यादा बेहतर लगा। नहीं, आज कुछ ये आप कमी बता है। सकते हैं आप भाई। उसकी वजह ये है कि जब ये एंड कर रहे हैं ना, एंड में जाके वो चीज़ ओह, ग्रिप नहीं आ रही उसके अंदर। अच्छा ग्रिप में कमी हाँ है। जी ये वो 99 पे आउट हो गए मेरे। जी 99 पे आउट होने वाला ऐसे काम ही। कर दिया इन्होंने। और दूसरा वो जो की तरह जो है ना वो उसको बहुत जल्दी से पढ़ दिया इन्होंने। ओह वो की तरह ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ जुमला वो पूरा मिल गया। अच्छा उसमें थोड़ा सा इनको लंबा जल्दबाजी। खींचना चाहिए था थोड़ा जल्दबाजी सा। हो गई। हाँ जी, दोनों वर्ड अलग अलग पढ़े जाते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरती होती है उसमें। इमरान भाई मोहम्मद वाइज अहमद का जो है कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा था और ये अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह बहुत। मैं एक दूसरे निजी टीवी पे था तो वहाँ पे भी जजमेंट माशाल्लाह से सेकंड प्राइज़ लिया था इन्होंने अच्छा और बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये। अभी मुझे तो घबराए हुए लगे और कलाम इनके आवाज़ के हिसाब से, इनके पढ़ने के हिसाब से कलाम भी सही इन्होंने लिया है, इंतखाब सही किया है, मगर थोड़ी घबराहट ज़्यादा लग रही थी। वो आपको वापस देख के तो नहीं हो गया कि उस दिन भी बैठे थे सेकंड पे आया था
नहीं, आज वो- मैं हूँ तो कुछ नहीं, शायद ये चीज़ भी होती है, ये एक आंसर भी Pressure होता build है, up हो जाता है। हो जाता है होता ना। है, मगर ये है कि तो अपना एक प्रिपरेशन के साथ होना चाहिए काम। माशाल्लाह से अगर पढ़ रहे हैं, मैं 2-3 साल से इन्हें भाई बच्चे competition सारे में विनर देख हैं रहा भाई, हूँ। सारे बच्चे विनर है। मैं कह रहा हूँ आजकल के दौर में ये बच्चे इतना भी कर बिल्कुल। रहे हैं ना, अल्लाह पाक उनको और अपने कहने में सलाहियत दे के और आगे तक जाके कर, लेकिन इतना भी कर रहे हैं, बिल्कुल। मेरे हिसाब से विनर हैं। मैं जो है बुलाऊंगा हमारे जो है वो आखिरी जो है वो नात खां हैं, और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कल नात पढ़ी थी और बड़ी दात इन्होंने हासिल करी थी। मोहम्मद हसनैन 14 साल के हैं और माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा। हम सुए हश्र चलेंगे, शह अबरार के साथ काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ हम सुए हश्र चलेंगे। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, कौन रोता है, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ हम सुए हश्र। क्या बात है कलाम मोहम्मद का बेटा एक हसनैन। शेर पढ़ो जरा, कल जो कलाम पढ़ा था उसमें एक शेर अंतरा पढ़ो डायरेक्ट। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न वाह, बेटा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। खिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वाह क्या जो दो करम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक मजीद माशाल्लाह। बरकतें दे। आपको बहुत अच्छा पढ़ा और सारी चीज़ें तरीके के साथ और निभाई हैं उसको। आपने कल इनको सुना था। जी हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा था कल भी आज भी, और माशाल्लाह बहुत इमरान अच्छा। भाई, जी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पढ़ा, ये कल का रिपीट करवाया आपके सामने अदायगी इन्होंने। बहुत अच्छी, कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा, और पेश जो इन्होंने किया कलाम, क्या बात। माशाल्लाह गले में भी काफ़ी जगह हैं इनके, क्या और बात। आगे चल के मज़ीद होंगी। तो माशाल्लाह बहुत खूब पढ़ा, और मुझे तो लगा दिल पे। दिल पे लगा, बिल्कुल। दूसरा कामरान भाई तो सुन चुके थे, तो अभी देखें क्या होता है।
नंबर बस टोटल आप जो है जब तक अपने तरतीब करें अपने नताइज, जी हम जो है वो एक इज्तिमाई जो है वो नात की तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके इस महफिल को जो है वो जारी रखते हैं। मुझे इश्क है तो खुदा मुझे इश्क है तो खुदा ब्रेक से वापसी हुई है हमारी, और जो है वो क्योंकि वक्त बहुत महदूद है और माशाल्लाह ये महफिल ही ऐसी है कि ख़त्म ना होने वाली, लेकिन हमारी मजबूरी है। और यहाँ पे हम जो है वो गुजारिश करेंगे अपने मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के साथ कि जो है वो पहले तीसरे फिर दूसरे का और फिर उसके बाद पहले का जो है वो अनाउंसमेंट करे। माशाल्लाह तीसरी पोजीशन जो हासिल की है वो सैयद मोहम्मद सुफियान, आगे तशरीफ़ ले आएँ। माशाअल्लाह। माशा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक आइंदा साल इससे भी ज़्यादा आपको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और आमीन। इससे भी आगे अल्लाह पाक आपको पोजीशन दिलाए। माशाल्लाह जी, ये जो सेकंड पोजीशन ली है एक दफ़ा से फिर, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, मोहम्मद वाइज अहमद ने। माशाल्लाह और अब दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं कि पहले नंबर पे कौन होगा, तो दोनों फैसल मिल भाई के आप जो क्या है, कहते हैं, अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए पहले कि ये थोड़ी देर रुक जाए? मेरे ख्याल से कर दें, वरना तो जो है वो वहाँ से इशारे शुरू हो गए कि प्रोग्राम जो है बस खत्म इख्तिताम। असल में देखने वालों को भी समझ में तो आ गई होगी कि माशाल्लाह बिल्कुल किसने ऐसे ही अच्छा है। पढ़ा वो और क्या मैंने कल ही बता पढ़ा। दिया। सबने अच्छा है, किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा है, किसी ने कम अच्छा पढ़ा है। और माशाल्लाह पहली पोजीशन जो है वो हमारे मोहम्मद हसनैन की है। मोहम्मद हसनैन माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन माशाल्लाह जिन्होंने माशाल्लाह, हासिल की माशाल्लाह। है, ये बहुत खूबसूरत माशाल्लाह पढ़ा, हर चीज़ को अच्छे तरीके से निभाया। अल्लाह पाक माशाल्लाह, मुबारक। माशाल्लाह। वालदा के लिए जो ये इतनी माशाल्लाह। प्यारी तरबियत दी, इनके लिए गोल्ड के टॉप से। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये आपके शायद शान तो नहीं है, लेकिन फिर तोहफा बस जैसा एक- भी हो। हाँ, तोहफा जैसा बस। बड़ी अच्छी बात। हमारे जज बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे जज हमारे मोहब्बत है आपकी। कामरान भाई। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन। बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का, सलामत रहिए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हमारे दूसरे जज जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे भाई इमरान अमान। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। इमरान भाई ये छोटा सा नजर माशाल्लाह। तो ये था हमारा प्रोग्राम खुशबू हसन, और इसके लिए हम जो है वो शुक्रगुज़ार हैं हमारे इस प्रोग्राम के जो अपने हेड हैं, उनका नाम है अली हसन भाई। हमारे खुसूसी मेहमान हैं रहीम यार ख़ान से तशरीफ़ लाए हैं मोहम्मद ज़ुबैर भाई, और ये जो है इनसे मुझे गुजारिश है कि अक़ीदत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पेश करें। खुशबू है दो आलम में तेरी, ऐ गुले चीदा खुशबू है दो आलम में तेरी, ऐ गुले चीदा खुशबू है तो आलम में
کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہوں کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. میں شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا، شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے جو ہے مصروفیات میں سے وقت نکالا. فیروز علی بھائی کامدی بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. آپ شکریہ. کی محبتوں کا بے حد شکریہ. بڑی خوشی ہوئی مجھے یہاں پہ آ کے، اور جس طریقے سے ججز نے گائیڈ کیا لوگوں کو، کیا بات. بچوں کو جو ثنا خواں بننے جا رہے ہیں اس ٹائپ کیا پہ، بات. تو بڑا اچھا ایک میسج جا رہا ہے. تو ہمارے ججز اگر ایسے ہی ہو جائیں تو پھر پاکستان جو ہے ماشاءاللہ دنیا کا نمبر 1 ہو جائے گا. کامران بھائی بہت بہت شکریہ، عمران بھائی بہت بہت شکریہ. اور ہم جو ہے وہ اختتام پہ جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک خاص گزارش کریں گے. کامران بھائی کی اپنے جو ہے بالکل ایک سمجھے کہ پہچان ہے پنجتن پاک. کامران بھائی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آل رسول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، یہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، تو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی.
میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کا زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب صلی اللہ کہیں وہی جن کو آل نبی کہیں وہی جن کو مولا علی کہیں بس وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول